السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم تجوید کا ایک دوسرا رول پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھی تھی مد اصلی اور آج ہم پڑھیں گے قلقلہ۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں قلقلہ کے لغوی معنی۔ قلقلہ کے لغوی معنی ہے پلٹنا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی اس میں آتے ہیں حروف قلقلہ ادا کرتے ہوئے آواز اپنے مخرج سے پلٹتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخرج کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہم اس کے حروف دیکھتے ہیں۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، اور ان کا مجموعہ جو ہے ان کو یاد کرنے کے لیے ہم اس کا ایک مجموعہ ہے جو قطب جدین ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے بیسیکلی یہ جو ہے اس کا مجموعہ ہے قطب جدین۔ اب ہم الگ الگ دیکھتے ہیں کہ جو قاف ہے اس پہ قلقلہ کیسے ہوگا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ قلقلہ کے معنی ہے کہ قلقلہ ادا کرتے ہوئے آواز اپنے مخرج سے پلٹتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قاف جو ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یاد رہے کہ یہ جو حروف ہیں ان سب پہ اگر یہ ساکن یا مشدد ہوں، اور خاص طور پہ اگر ساکن ہوں تو ان پہ جو قلقلہ ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور اب ہم قاف کی مثال دیکھتے ہیں جس میں ہے التقوی۔ التقوی، اس پہ یہ دیکھیں کہ یہ قاف ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر ساکن ہے، یعنی قاف جو ہے وہ ساکن ہے۔ اور یہ جو ہے اب قاف کی جب ہم قاف پڑھیں گے تو پھر یہ اپنے مخرج سے پلٹے گی اس کی آواز، التقوی التقوی۔ اب ہم اسی قاف کو اگر الف کے حمزہ کے ساتھ ساکن کر کے پڑھتے ہیں تو اس طرح ہمیں جو ہے آسانی ہوگی، اق اق۔ پھر اسی طرح جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمارا یہ اچھی طرح نکلے گا التقوی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طا کی مثال۔ طا کی مثال ہے وربطنا وربطنا۔ اب اسی طرح اگر ہم اس کو حمزہ اور بعد میں اس کو ساکن کر کے پڑھیں تو آتو آتو آتو۔ اسی طرح اگر ہم اس کی پریکٹس کر کے تو قرآن کے حروف کو پڑھیں گے وربطنا بطنا، پھر ہمارا جو قلقلہ ہے وہ زیادہ اچھی طرح ہوگا۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ حمزہ لگا کے ان کو ساکن کر کے تو اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے با کی مثال۔ با اسی طرح جس طرح ہم نے یہ اس کو حمزہ کے ساتھ جو ہے اس کو ساکن کر کے پڑھا تھا، اسی طرح اب ہم اس کو بھی ساکن کر کے پڑھتے ہیں اب پھر اس طرح جو یہ ان کو ساکن کرنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارا جو قلقلہ ہے وہ اچھی طرح نکلے گا۔ اب با کی مثال ہے یبلغ۔ یہ دیکھیں یہ با ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، تو اس پہ ہم قلقلہ کریں یبلغ۔ اب ہم جیم کی مثال دیکھتے ہیں، اس کو بھی جیم کو بھی ہم حمزہ کے ساتھ
ساکن کر کے پڑھیں گے پہلے. آج اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں. وَجَعَلْهُ. ٹھیک، یہ دیکھیں کہ یہ جیم ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساکن آ رہا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے وَجَعَلْهُ. یہاں پہ قلقلہ ہوگا، یعنی آواز جو ہے اپنے مخرج سے پلٹے گی. اس کے بعد دال ہے، اس کے ساتھ ہم حمزہ کو لگا کے پھر اس کو ساکن کریں گے تو یہ بنے گا اد. یہاں میں نے آپ کو اس کو ساکن کر کے حمزہ لگا کے اس کے ساتھ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی مثال آپ کے لیے ہوم ورک ہے، وہ آپ نے کمنٹ کر کے بتانی ہے. یہاں پہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 کھولی ہے، جس میں تھوڑا سا پڑھوں گی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ با ساکن ہے اور یہاں پہ قلقلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.